نہیں تو یہ جو اس وقت سوشل میڈیا کا دور ہے یہ ہمیں اتنا فیک بناتا جا رہا ہے، اتنے فلٹرز دے رہا ہے، اتنے حرام فلٹرز ہماری لائف میں آ رہے ہیں جس سے ہم تباہ ہوتے جا رہے ہیں. تو اپنے آپ کو ہم نے اس سے بچانا ہے. سوشل میڈیا پہ آپ رہیں گے بٹ ود یور اون آئیڈینٹی، ود یور اون انڈیویجویلٹی. آپ وہ ٹرانسپیرنسی کے ساتھ ویسے وہاں پہ ہوں گے جیسے آپ ہیں. یعنی اگر کوئی آپ کا پروفائل دیکھے اسے 1 منٹ میں سمجھ آ جائے یہ ایسا بندہ اور آپ واقعی ویسے ہوں، آپ واقعی ویسے ہوں. یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ ایک اور پکچر آ رہی ہے اور آپ اندر سے کچھ اور ہیں اور گھر والے بھی پریشان، آپ خود بھی پریشان. میم جیسے کچھ سیناریوز ہوتے ہیں جس میں جیسے آپ فار ایگزامپل آپ ایک مہندی میں جائیں اور آپ کی ساری فیملی آپ کو فورس کریے کہ بہت کیوٹک بن گیا کہ آپ جاؤ اسٹیج پہ جاؤ ڈانس کرو یا جو بھی ہے، لیکن وہ میری نیچر نہیں ہے اور اتنا کیوٹک ہو جاتا ہے کہ بندے کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ کس طرح ریئیکٹ کرے. تو اس سینیریو میں بندے کو کس طرح ریئیکٹ کرنا چاہیے؟ اچھا، اب آپ کی فیملی آپ کو کہہ رہی ہے کہ جی مہندی ہے یا کوئی ایونٹ ایسا ہے اب تم اس پہ سب ڈانس کر رہے ہیں تم بھی ڈانس کرو. پہلی بات تو آپ نے یہ دیکھنی ہے کہ کیا یہ صرف گرلز پارٹی ہے. اگر گرلز پارٹی نہیں ہے تو آپ کہیں کہ نہیں میں یہاں پہ نہیں کر سکتی اس لیے کہ یہ صرف گرلز پارٹی نہیں. اور پہلے سے بتانا ہوتا ہے. میری اپنی فیملی میں اگر کوئی اس طرح شادی یا ایونٹس آ رہے ہوں تو میں نا 6 مہینے پہلے سے ان کو نا گاہے بگاہے اچھے انداز میں بتانا شروع کر دیتی ہوں کہ اس شادی میں سے یہ والے جو ایونٹس ہیں نا ان پہ میں نہیں آؤں گی. اچھا وہ بھی نا مجھے ہر دفعہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں آ جانا، تو میں بھی مسکرا کے کہتی ہوں کہ نہیں میں شادی والے دن آؤں گی، نہیں میں ولیمے والے دن آؤں گی، نہیں میں یہ والی جو آپ کوئی ڈفکی پارٹی رکھ رہے ہیں میں اس پہ آؤں گی، اس پہ نہیں آؤں گی. فلاں کیا کہے گا، فلاں کیا کہے گا. میں کہتی ہوں کچھ بھی نہیں کہے گا کیونکہ وہ مجھے شادی پہ دیکھے گا. یعنی آپ کو پھر اسمارٹ طریقہ آنا چاہیے کہ آپ نے اپنے آپ کو بچانا کیسے. لیکن اب دوسری سچویشن ہے کہ فرض کریں آپ وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں اور سب کر رہے ہیں اور اب آپ کے پیچھے ہیں. ایسے سینیریوز ہم سب کی زندگی میں آتے ہیں کہ ہم بری طرح پھنس جاتے ہیں. ہم جتنی بھی کوشش کریں نا تو کہیں نہ کہیں ہم ٹریپڈ ہوتے ہیں. تو وہاں پہ بھی آپ اپنے آپ کو بتائیں کہ مجھے یہ نہیں کرنا. اگر آپ کے اندر سے آواز آ رہی ہے مجھے یہ نہیں کرنا، مسکرائیں، مسکرا کے بیٹھی رہیں اور آپ کہیں نہیں مجھے نہیں آتا، مجھے آتا ہی نہیں ہے، مجھ سے کیا ہی نہیں جاتا، مجھے آتا ہی نہیں ہے، بس یہ بولتے رہنا ہے اور ساتھ ان کا دھیان ادھر بٹانا ہے. اس کو دیکھیں اس کو دیکھیں. ٹھیک، گھر آ کے کوئی اگر آپ کو کہے ساری بچیاں کر رہی تھیں اور تمہیں جو ہے نا پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا، ظاہر ہے اگر آپ کو ایسا کوئی کہے گا تو اس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ ان کو دین کی اتنی سمجھ نہیں ہے، اس وجہ سے وہ آپ کو یہ کام کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں. ایک تو ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کا دل کھولے کہ ان کو دین کی سمجھ آئے، فرسٹریٹ نہیں ہو. دوسرا ان کو بہت پیار سے کہیں کہ ایکچولی میری پرسنالٹی ایسی نہیں ہے. کوئی کہ اپنے آپ کو بدلو. آپ کے ہاں نہیں ضرور میں بہت سارے اچھے ایریاز میں کام کرنے کے لیے اپنے آپ کو بدلتی ہوں، اپنے آپ کے اوپر کام کرتی ہوں، کہ یہ میری پرسنالٹی نہیں ہے. تو جو میری پرسنالٹی نہیں میں ویسا بن نہیں سکتی اور میں کروں گی بھی نہیں. بات کرتا ہوں. اور یہ بات آپ کو گاہے بگاہے سال ہاتھ سال کہنی پڑے گی. یعنی مجھے 30 سال ہو گئے ہیں ابھی بھی کچھ لوگوں کو مجھے پھر یہ بات کہنی پڑتی ہے، پھر یہ بات کہنی پڑتی ہے، کیونکہ ماحول کا اتنا امپیکٹ ہے کہ لوگ پھر بھی نہیں سمجھتے، رشتہ دار نہیں سمجھتے. وہ پھر ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کوئی ایک سرٹن کام اس طرح سے کریں تو وہ ان کو پھر آپ کو کسی طریقے سے بتانا پڑتا ہے، پھر کسی طریقے سے کرنا پڑتا ہے. تو اپنے آپ سے نا پوچھ لیا کریں اور کرائیٹیرین صحیح ہونا چاہیے کہ آپ کی پرسنالٹی نہیں ہے، آپ ہلا گلا نہیں کرنا چاہتی ہیں، آپ ڈانس ناچ گانا نہیں کرنا چاہتی، چاہے ایون گرلز گیدرنگ ہے نہ کریں. آپ بس وہاں بیٹھ کر ان کے ساتھ کھانے پینے کا کریں، انجوائے کریں، چیزیں رکھیں، ان کو ہیلپ کریں. میں تو اور کچھ نہیں ہوتا، میں کہتی ہوں لاؤ کپڑے استری کر دیتی ہوں، لاؤ یہ کام کر دیتی ہوں. تو آپ جب وہ حلال کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں خود برکت ڈالتے ہیں. تو آپ کو یہ ایکسپلور کرنا ہے کہ میری اپنی پرسنالٹی کیا ہے اور اس کے مطابق میں اپنا حصہ کیسے ڈالوں کہ اگر میں کوئی کام جو سب کہہ رہے ہیں کرنے والا وہ نہیں کرنا چاہتی تو میرے لیے مسئلہ نہ ہو. رشتوں سے تو نہیں، رشتوں کو کاٹنا تو نہیں ہوتا نا، ان کو عقل مندی کے ساتھ لے کے چلنا ہوتا. میم فار ایگزامپل کوئی پارٹی ہے آپ کی، ٹھیک ہے، اس میں بہت غلط کام ہوتے ہیں، سانگز لگتے ہیں اور ویسے وہ ہوتی ہے لیکن تھوڑی سیپریٹ ہوتی ہے. آپ اپنی اس کو تو دیکھتے ہو اپنی لمٹس کو، اور آپ جیسے پردہ کر کے جاتے ہو پارٹی کی لمٹس میں رہ کر اور اپنے سارے صحیح کام کرتے ہو.
اس لیے کہ آپ کے فرینڈز وغیرہ بھی آ رہے ہیں اور تاکہ آپ تھوڑا سا انجوائے کرو ایکسپوجر ہو جائے. لیکن وہ اوور آل تو ایک صحیح کام نہیں ہوتا تھا. تو پھر اس میں ایسی جگہوں پر جانا چاہیے کہ نہیں, اگر آپ کی لمٹس میں گروتھ تب. یہ بھی ایک امپورٹنٹ سوال ہے کیونکہ دیکھیے ہم سوسائٹی سے کٹ تو نہیں سکتے, تو ہماری زیادہ سوسائٹی تو ایسے ہی ہے, وہاں پہ میوزک بھی ہوگا, وہاں پہ پکچرز کھچ کے لگ رہی ہوں گی سوشل میڈیا پہ. اب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اپنے آپ کو کیسے بچاؤں, آپ جانا بھی چاہ رہے ہیں, یو آر ینگ, یو آلسو وانٹ ٹو ہیو فن, ٹھیک. اس میں تھوڑا سا کیلکولیٹڈ طریقے سے کام کریں. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو ٹوٹلی آئسولیٹ کر لیں, اس لیے کہ آئسولیٹ کریں گے تو پھر آپ نے دعوت کا کام بھی تو کرنا ہے, لوگوں کو ملنے کا کام بھی تو کرنا ہے, اور لوگوں کا ٹیسٹ بھی بدلنا ہے. تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کتنے کلیئر ہیں اپنے سٹینڈز پہ. پہلا تو یہ دیکھنا ہے کہ یہ نہ ہو کہ آپ وہاں جائیں اور آپ خود ہی ڈوب جائیں. دوسری بات یہ کہ آپ کیسے ہیلدی ایکٹیویٹیز لوگوں کی جنریٹ کرنے میں لوگوں کو ہیلپ کر سکتے ہیں. کچھ پارٹیز ایسی ہوں گی جہاں پہ آپ کو واقعی کہہ دینا چاہیے کہ بھئی میں نہیں آ سکتی. آپ کو خود اندر سے اندر کی آواز کو سنیں, اندر آپ کی آواز بتاتی ہے اس پارٹی پہ نہ جاؤ, اور آپ کہتے ہیں یہاں نہیں میں آ سکتی. کچھ پارٹیز ایسی ہیں جہاں پہ آپ جائیں گے, آہستہ آہستہ آپ کو موقع ملے گا کہ ان لوگوں کو آپ انفلوئنس کر سکیں. تو مثلاً یہ کہ ایک دن آپ کسی کی پارٹی میں گئے ہیں, اب میوزک تو اب آپ کھانا کھانے جاتے ہیں وہاں بھی لگا ہوا ہے, بازار شاپنگ کرنے جاتے ہیں وہاں بھی لگا ہوا ہے. ایسی جگہوں پہ میں کیا کرتی ہوں, میں اسمارٹلی یہ کہتی ہوں, اگر کسی نے بہت لاؤڈ میوزک لگایا ہو تو میں کہتی ہوں سنیں میں تو باتیں کرنے آئی تھی, تو اگر میوزک لگا ہوگا تو میں باتیں کیسے کروں گی, میں تو معصوم سوال وہاں ڈالتی ہوں. تو کیا ہم اس کو آہستہ کر سکتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے بند کر سکتے ہیں, جیسے آپ کا پنکھا بند کرایا اسی طرح میں میوزک بھی بند کروا دیتی ہوں. ناراضگی کے ساتھ نہیں کرنا, تو فلاں میوزک لگا ہوا ہے توبہ کیا نہیں, یہ تو ہم تو نہیں سنتے, نہیں, مزے سے کہ سنو میں باتیں کرتے ہیں نا, باتیں کرتے ہوئے اگر میوزک سننا ہے تو پھر کیا فائدہ. میرے بچے چھوٹے تھے تو جب وہ مجھے کہتے تھے ہم اپنے فرینڈ کو بلا کے کوئی مووی دیکھ لیں, میں کہتی تھی لو اگر مووی دیکھنی ہے تو سب اپنے اپنے گھروں میں دیکھ لو, اگر آپس میں ملنا ہے تو کوئی گپ شپ لگاؤ, کوئی کھانا شانا بناؤ, یا کوئی مزے کا کام کرو کہ پتہ چلے آپس کی انٹریکشن ہو رہی ہے. لیکن اگر سب نے اپنے اپنے فون پہ ہی بیٹھنا ہے اور کچھ مزہ نہیں کرنا تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے. تو لاجک بیچ میں بہت سارا لائیں. دوسرا یہ کہ جب آپ لیٹس سے جب آپ ان کی پارٹی پہ گئی ہیں اور آپ مثلاً کیلکولیٹڈ ٹائم کے لیے بیٹھی ہیں, آپ نے ان کے ساتھ تھوڑا انجوائے بھی کیا ہے, گپ شپ بھی لگائی, بات چیت بھی کی, اپنے آپ کو غلط چیزوں سے جتنا بچا سکتے ہیں بچا لیا. اب آپ کی بھی تو باری آئے گی, کبھی آپ بھی انہیں بلائیں گی. اب جب آپ کے گھر وہ آئیں گے تو پھر آپ کیا کچھ کریں گے. مثلاً آپ گانے کی جگہ کوئی نشید پلے کر رہی ہیں, ٹھیک ہے, آپ اسی طرح سے ویل ڈریسڈ ان کو نظر آ رہی ہیں کیونکہ یہاں پر اب آپ کو پتہ ہے کہ کوئی اور مرد نہیں ہے, آپ ڈریس اپ ہوئی ہیں, آپ اچھی طرح ملی, آپ نے مے بی گفٹ میں ان کو کوئی دعاؤں کے کارڈ یا کوئی بکس اس طرح سے چیزیں دے دیں, آپ ان کے لیے ہیلپ فل ہو گئے, تو کیا ہوتا ہے لوگوں کا پھر مزاج آہستہ آہستہ بدلنا شروع ہو جاتا ہے, آپ کی کریڈیبلٹی لوگوں کے سامنے اسٹیبلش ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور پھر لوگ کیا ہیں آپ کے لیے اسپیس کریٹ کرتے ہیں کہ یہ پسند نہیں کرتی تو ہم اس کے لیے جگہ رکھتے ہیں. تو اس طرح سے آپ انفلوئنس کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے سوسائٹیز کا انٹیگرل پارٹ, انٹیگریٹڈ پارٹ رہ کے انفلوئنس کیا تھا, لیکن اس میں دیکھیں وہ خود بہت کلیئر تھے, خود قرآن کے ساتھ, دین کے ساتھ ایکسٹریملی ویل کنیکٹڈ تھے. ہماری پرابلم یہ کہ ہم خود بھی کچے پکے ہیں, ہم اپنے نالج کے اوپر کام نہیں کرتے, اور ہم پہ چاہتے ہیں کہ آگے جا کر ہم کہاں باؤنڈری سیٹ کریں وہ ہمیں سمجھ نہیں آتی. تو آپ کو نا دین کے ساتھ, قرآن کلاس کے ساتھ پکا کنیکٹڈ رہنا پڑے گا. یعنی یہ جو سمر کیمپ ہے, دس شوڈ ناٹ فنش ود دا سمر کیمپ. اس سمر کیمپ میں آپ کا یہ فیصلہ ہونا چاہیے کہ جی یہاں پہ اگر ویکلی کلاس ہوتی ہے تو میں اس کو جوائن کروں ہر حال میں, اور اگر ویکلی کلاس نہیں ہوتی تو یہاں کے اسٹاف کو میں کہوں کہ جی شروع کریں تاکہ میں اسے جوائن کروں. میرا کوشچن یہ تھا کہ جس طرح انہوں نے بات کی فنکشن کی, تو وہ تو چلیں باہر کے لوگ ہیں نا, وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی کر لیجیے, لیکن اگر آپ کی اپنی فیملی اور آپ ہر روز ہر وقت بتانا پڑے کہ نہیں میں ایسا نہیں کر سکتی, میں ایسا نہیں کر سکتی, تو آپ کبھی تو فرسٹریٹڈ ہو جائیں گے, کبھی آپ کا ٹیمپر آپ لوز کر دیں گے, آپ کو غصہ آئے گا, اس صورت میں آپ کیا کریں گے؟ اگر آپ اسمارٹ آنسرز دیں گے تو آپ کی فرسٹریشن کم ہوگی. اگر آپ بہت زیادہ اسٹریٹ فارورڈ اس قسم کے دیں گے کہ یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, یہ میں اس لیے نہیں کر رہی, وہ آپ کو تنگ کریں گے. دوسرا یہ کہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ جب آپ دین پہ چلتے ہیں یا جب بھی آپ صحیح کام کرتے ہیں, ہمیشہ رکاوٹیں آتی ہیں راستے میں.
ٹھیک. اور آپ کو ان رکاوٹوں کو بہت اچھے انرجی لیول کے ساتھ ڈیل کرنا ہوتا ہے, اور اس کے لیے اپنی سیلف کیئر بہت اچھی ہونی چاہیے. سیلف کیئر میں کیا کیا آتا ہے؟ اگر آپ کھانا پینا ہیلدی نہیں ہے, نیند ہیلدی نہیں ہے, ایموشنز ہیلدی نہیں ہیں, فزیکل ایکٹیویٹی آپ کی ٹھیک نہیں ہے, سوشل کنیکشنز آپ کو بلڈ نہیں کرنے آتے, اپنے آپ کو مختلف طرح کے نشوں سے نہیں بچاتے, تو چانسز یہ ہیں کہ آپ جلدی اریٹیٹ ہو جائیں گے. جیسے نیند نہ کسی کی پوری ہوئی, راتوں کو نہیں سو رہے تو پھٹ پڑیں گے. ناشتہ نہیں کیا ہوا, موڈ خراب جلدی ہو جائے گا. ٹائم پہ کھانا نہیں کھاتے, ہیلدی ایٹنگ نہیں کرتے, تو تباہی آپ پھیریں گے. تو سیلف کیئر جن کی اچھی ہوتی ہے وہ پھر اپنے آپ کو مینیج کر لیتے ہیں, اور اپنے آپ کو بتاتے ہیں کوئی بات نہیں, مجھ سے اگر وہ کوئی 100 سال بھی کہتے رہیں گے تو میں یہی کروں گا. مجھے ایک آئیڈیل پکچر اپنے مائنڈ میں نہیں بنانی. اور گھر والوں کے ساتھ ایک اور جو کام بہت ضروری ہوتا ہے کرنے کا, اخلاق اچھا رکھنا, اور ہر صحیح جگہ پہ ان کو ہیلپ کرنا. لیٹس سے آپ کہتے ہیں کہ جی میں دین کی وجہ سے فلاں کام نہیں کر رہی, لیکن آپ ان کے ساتھ ویسے بدتمیزی کرتے ہیں, آپ ان کے لیے ہیلپ فل نہیں ہوتے ہیں, آپ ان کا خیال نہیں رکھتے ہیں, آپ کوئی چیزیں صحیح طرح شیئر نہیں کرتے ہیں, تو وہ ان کو یہ نہیں چاہیے. وہ کہتے ہیں یہ اپنا دین اپنے پاس رکھو. یہ تم نے اگر اپنے لیے کوئی کام کیے, ہمیں نظر آئے کہ تم ہیلپ فل کیسے ہو, ٹھیک ہے. تو اپنا ایٹیچیوڈ ہمیں بہت ہیلپ فل اور بہت اچھا بنانا چاہیے لوگوں کے ساتھ. اس سے پھر لوگوں کے اوپر امپیکٹ جاتا ہے. اخلاق کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے دل جیتے تھے. دین جو باقی پریکٹسز ہیں نا, نماز, میرا حجاب, میں نے جو کرنا ہے وہ میری ذات کے لیے, مجھے وہ آئیڈینٹی ایک دیتا ہے. لیکن جب میں لوگوں کے ساتھ جا کر انٹریکٹ کرتی ہوں تو لوگ میرے مینرز دیکھتے ہیں. اگر میرے مینرز اچھے ہیں تو وہ فوراً امپریشن لیتے ہیں, شی از اے نارمل پرسن, چاہے وہ حجاب پہن رہی ہے, نماز پڑھ رہی ہے, تو وہ کہتے ہیں یہ بہت ریجڈ ہے. وہ پھر اس کے ساتھ بات چیت نہیں کرنا چاہتے. تو اس چیز کو ٹھیک کریں. میم جیسے اگر آپ کو کوئی دوست آپ کے سامنے کوئی غلط کام کر رہی ہے, اس کو نہیں پتا کہ غلط ہے, تو آپ نے اس کو بتانا ہو کہ نہیں, اگر اس نے کوئی اسٹوری لگا دی اس میں میوزک ہے مطلب, تو آپ نے اس کو بتانا ہے کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے, تو آپ اس کو کس طرح بتاؤ مطلب. پھر اگر آپ غصے سے بولو گے تو پھر وہ تو کہے گی کہ یار تم تو ہمیشہ ایسے ہی کرتی ہو. پہلے تو آپ کو کلیئرٹی ہو کہ جو آپ بتانا چاہ رہے ہیں اس میں کیا چیز ٹھیک نہیں ہے اور کیا ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ دوسرا انسان کدھر ہے. مثلاً آپ کی کوئی دوست ہے, وہ ابھی سمجھتی ہی نہیں ہے, اس کا کانسیپٹ یہ بھی کلیئر نہیں ہے اباؤٹ دس تھنگ کہ میوزک حلال ہے, حرام ہے, کیا ہے. اور اگر آپ اسے بتائیں گے اسے سمجھ ہی نہیں آئے گی, تو اس وقت آپ اس کے لیے دعا کریں, اور اس کو کہے بغیر کسی اور طریقے سے انفلوئنس کریں کہ مثلاً اس کو ایسی کسی کلاس میں لے کر آئیں, اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتیں ویسے شیئر کریں. اس کا پہلے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بنائیں. جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہوگا نا, اسے خود بخود سمجھ آنی شروع ہو جائے گی. اور ایک اور کام میں ہمیشہ کرتی ہوں, میں نے اپنے لیے اصول رکھا ہوا ہے سوشل میڈیا پہ, اگر کسی نے اپنی حجاب کے بغیر کسی لڑکی نے, کوئی فیملی ممبر ہو سکتا ہے, فرینڈ ہو سکتی ہے, کوئی پکچر ڈالی ہے, میں اس کو کبھی بھی لائک نہیں کرتی. یا جیسے میوزک ڈلا ہو تو میں لائک نہیں کرتی. اٹس ناٹ اباؤٹ یو. آپ کا اپنا پاتھ ہو سکتا ہے, اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ کافی کلوز ہے آپ سے اور وہ آپ کی بات سمجھتی ہے, تو پھر آپ اسے بڑے پیار سے بتائیں گے کہ تم نے اتنی اچھی پوسٹ لگائی, مجھے بہت اچھی لگی. سنو, اگر تم میوزک کو ہٹا کر کوئی نشیت لگا دو, آپ اس کو کوئی ایک اور آپشن بھیج دیں گی. یعنی کرٹیسائز نہیں صرف کرنا چاہیے, ہمیں ان کو پھر سلوشن دینا چاہیے. اس آپشن کو دیکھو, یہ لگا کے دیکھو, اس سے نا تمہاری سیفٹی بڑھ جاتی ہے ہر حساب سے. بس اس طرح آپ اسے ایڈوائز کر سکتے ہیں. اگر کوئی ایکسیپٹ کرتا ہے کر لے, اگر وہ نہیں کرتا ایٹ لیسٹ آپ کو تو پتہ ہے کہ آپ نے صحیح ایڈوائز کی تھی. میم جس طرح کہ آپ کے ماں بابا آپ سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اور اتنا زیادہ کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہر وقت ہمارے پاس ہیں, لیکن آف کورس ہمیں اپنی پلیس بھی ایک چاہیے ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے باہر نہ جائیں, کسی سے ملے جلے نہیں, کوئی پارٹیز میں نہ جائیں. ان کا یہ لائک کانسیپٹ ہے. مطلب یہ کہ اسکول کے پارٹیز میں چل جائے اس طرح نہیں, لیکن اگر کوئی گھر میں بلائے, کوئی فرینڈ ہے تو ادھر وہ نہ جائے تو بہتر ہے. اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ واک کریں اپنے اسٹریٹ میں یا کہیں بھی آپ جائیں, پارکس میں واک کریں, آپ خود جائیں, آپ کسی اور کے ساتھ بھی چلے جائیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ نہ جائیں تو بہتر ہے, کیونکہ پھر آپ واک کریں گے تو آپ کو لوگ دیکھیں گے کچھ بھی, حالانکہ آپ برقع بھی پہن کے جا رہے ہیں اور آپ اپنے محرم کے ساتھ جا رہے ہیں, پھر بھی وہ منع کرتے ہیں, اور ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ خود جا سکتے ہیں.
دیکھیے میں آپ کو یہ بتاتی ہوں، جو آپ سچویشن بتا رہی ہیں نا، اس میں پیرنٹل انسیکیورٹی کسی وجہ سے ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے کہ بہت سے ان کے ایسے رشتہ دار ہوں یا ایسے ایکسپیرینسز ہوئے ہوں جن میں کوئی مسئلے مسائل رہے ہوں. پہلی بات تو یہ، تو ہمیں ان انسیکیورٹیز کو ایڈریس کرنا چاہیے. ہر انسیکیورٹی کا علاج یہ نہیں ہوتا کہ ہمارا جو دل چاہتا ہے ہم وہ کریں اور ہم ان کو اللاجیکل سمجھیں. کئی جگہوں پہ آپ کو نا ان کی بات کو سمجھ کے ان کو کانفیڈنس دینا ہے کہ ٹھیک ہے، مثلا وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ سو جائیں، آپ ایک میٹرس رکھ لیں اور میٹرس ڈال کے سو جائیں. اگر وہ آپ کو پسند نہیں کر رہے ہیں کہ جی آپ باہر واک کے لیے جائیں، تو آپ نے کہا کہ محرم ساتھ ہو. محرم کون؟ بھائی اور پاپا، لیکن ان کے پاس ٹائم نہیں. اگر آپ جیسے صبح کوئی ہوتا نہیں ہے تو آپ صبح واک کریں. میں تو خود اس فیور میں نہیں ہوتی کہ لڑکی اکیلی کہیں واک کرے. آپ کو بتاؤں، جب بھی کوئی انسیڈنس ہوتا ہے نا، جب بھی کوئی کرائسس والا انسیڈنس ہوتا ہے جو سوشل میڈیا میں بھی آ جاتا ہے، پرابلمیٹک بات ہوتی ہے، ایسی جگہوں سے ہوتی ہے، تو اس وقت پھر ماں باپ کو بلیم کیا جاتا ہے کہ ماں باپ نے اکیلے کیوں چھوڑا، ماں باپ نے کیوں جانے دیا. ماں باپ بیچارے چاہے روتے دھوتے رہے ہوں کہ جی یہ کام نہ کرو. سیفٹی اپنی بڑھانی چاہیے نا. اور اگر آپ کا بہت دل چاہتا ہے گھر میں چھت ہے اس پہ واک کر لیں. لیکن ماں باپ کا وزڈم جو ہوتا ہے نا، وہ ایکسپیرینسز ہوتے ہیں جو اوور ایئرز ان کے جمع ہوئے ہوتے ہیں. آپ کو وہ پتہ ہی نہیں ہے. مثلا آپ کے سامنے 7 سال کا بچہ آ کر کوئی ڈیمانڈ کرتا ہے اور آپ کو کتنا چائلڈش لگتا ہے اپنی ڈیمانڈ میں، ٹھیک، کیونکہ آپ کی عمر 16 سال 18 سال 20 سال ہے. اسی طرح سے اب اگر آپ کی عمر 16 18 20 سال ہے تو آپ کے والدین 40 45 50 سال کے ہیں. ان کے پاس اتنا ہی زیادہ اب ایکسپیرینس ہے. یو ہیو نیور بین اولڈ بٹ دے ہیڈ بین ینگ. انہوں نے جوانی دیکھی ہوئی ہے، آپ نے وہ عمر نہیں دیکھی ہوئی ان کی. اگر وہ آپ کو روکتے ہیں تو کسی وجہ سے روکتے ہیں، اور یہی وجوہات ہر وقت سوشل میڈیا میں سامنے آ رہی ہوتی ہیں، یہ ہو گیا یہ ہو گیا. تو ان کی بات کو صحیح طرح سے سیریسلی لینا چاہیے جب وہ آپ کو اسپیشلی پروٹیکشن کے لیے کوئی کام بتاتے ہیں کہ یہ ایسے کر لو اور یہ ایسے نہ کرو. صبح جب بالکل کوئی خاموشی ہے، وہ وقت صحیح نہیں ہے، اس وقت آپ کو جانا ہی نہیں چاہیے. اب آپ اگر انسسٹ کر رہی ہیں کہ میں نے جانا ہے تو وہ بیچارے مجبور ہو کے کہتے ہیں پھر اس کو ہی لے جاؤ ساتھ. یہ تو آپ کو دیکھنا چاہیے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا. دوسرا، آپ واک کرنا چاہتے ہیں آپ کمرے میں واک کر لیں. آج کل دنیا میں جو بہت ٹاپ واکس جا رہی ہیں نا فزیکل ایکٹیویٹی کی، وہ اتنی سی اسپیس میں واک کرنا سکھاتے ہیں. اگر آپ اکیلے کہیں جا رہے ہیں یا کسی کے ساتھ جا رہے ہیں تو کہتے ہیں آپ بہت زیادہ کراؤڈیڈ ایریاز میں نہ جاؤ. جی بالکل ایبسلیوٹلی اسی طرح سے ہے. میں آج کی ٹاک کو ختم کروں گی اس بات کے ساتھ کہ فوکس ہمارا یہ تھا کہ ہم نے اوتھینٹک فلٹرز اپنی لائف میں رکھنے ہیں اور یہ جو آرٹیفیشل فلٹرز ہیں ان سب کو ٹھیک کرنا ہے. ٹھیک. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.